بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز علماء دین، بزرگان اعظام، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، سننے والی میرے پیارے ماں اور بہنوں، چونکہ غالباً لاؤڈ اسپیکر بھی ہے، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے اوپر یا جس موضوع کے تحت گفتگو کرنی ہے، سبھی کو معلوم ہوگا قبل اس کے کہ میں اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کروں، موضوع کا انتخاب جو کیا گیا ہے اس کو بتلا دوں۔ عدل و انصاف کے تعلق سے ہی باتیں ہوگی، عدل و انصاف کا موضوع انتخاب کیا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جملہ تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس رب دو جہان نے ہم جمیع افراد کو پیدا فرمایا، بے شمار نعمتوں سے ہمکنار کیا اور ضروریات زندگی مہیا کی، بعدہ انگن طور بے شمار درود و سلام کا پھول نچھاور ہوں جملہ انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد عربی، تاجدار مدینہ، شفیع المذنبی، سید المرسلی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، قرآن حکیم کی جو بنیادی اور بیسک تعلیم ہے، بغور اگر آپ پڑھے ہوں یا سنے ہوں تو معلوم ہونا چاہیے یا معلوم ہوگا کہ اسلامی تعلیمات کی جو بنیادی اور بیسک چیزیں ہیں ان میں سے ایک عدل و انصاف ہے، اور اسی عدل و انصاف کے عوض پورے عالم، پوری دنیا، تمام حکومتیں چل رہی ہیں اور اس کی بقا ہے۔ اور یقیناً اسلامی تعلیم یا اسلامی تعلیمات جو بھی ہوں، احکامات جو بھی ہوں، فرائض اور واجبات جو بھی ہوں، بغور دیکھا جائے تو ان کی حقیقت یہی ہے کہ خالق کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے اور مخلوق کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے، اور جا بجا قرآن حکیم کے اندر ان کی مثالیں بے شمار ملتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ اللہ نے ہم سبوں کو وجود بخشا، عدم سے وجود۔ جب اللہ نے ہماری تخلیق فرمائی، ضروریات زندگی مہیا کی، اب ہم پر ذمہ داری اور فرض عائد ہوتی ہے کہ ہم صرف اور صرف تنہا اسی رب دو جہاں، خالق کائنات، رب ذو العرش العظیم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے سجدہ بسجود ہو جائیں، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو گرا دیں، جھکا دیں۔ یہ اللہ کے ساتھ یعنی خالق کے ساتھ انصاف ہے، اور مخلوق کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ خالق نے، کائنات کے مالک نے، رب ذوالجلال نے جو قوانین مذہب اسلام کے طور پر دیا ہے، ہم سب ان قوانین کو، ان فرائض کو کما حقہ مخلوق کے ساتھ وہی پیش کریں، وہی سلوک کریں، یا کما حقہ وہ قوانین ویسے ہی ادا کریں
جس طرح اللہ تعالیٰ کی مرضیات ہے یا اللہ تعالیٰ کی چاہتے ہیں۔ یہ بنیادی اور بیسک چیز ہے اسلام کی۔ اسی لیے آپ حضرات یہ سوال کر سکتے ہیں دعاؤں میں کیا اثر ہو سکتا ہے اگر انصاف نہ کریں، عبادتوں میں کیا اثر ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں اگر انصاف نہیں ہے، یقیناً اگر انصاف نہیں ہے، چونکہ عدل و انصاف ہر شعبہ زندگی یعنی زندگی کے جتنے شعبے ہو سکتے ہیں ہر شعبے کے اندر ان کی شمولیت ہوتی ہے۔ یقیناً اگر یہ بیسک چیز نکال دی جائے تو عبادت بیکار ہے۔ اور یقیناً عدل و انصاف کے تعلق سے کتاب و سنت میں بے شمار آیات ہیں، بے شمار دلائل ہیں، قرآن حکیم کی کئی آیاتیں ہیں، احادیث نبویہ میں کئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، جس سے بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ اگر انصاف نہ کریں تو ان کے ساتھ اللہ کے کس طرح عذابات ہیں، اور اگر عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزاریں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے یا قیامت کے روز ان کے ساتھ کس طرح پیش آئیں گے، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ آئیے ہم سب دیکھتے ہیں قرآن حکیم کی پہلی آیت کریمہ جو خطبہ مسنہ کے بعد تلاوت کی گئی سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا، اے اہل ایمان، بتایا کہ کونوا قوامین بالقسط، کہ آپ انصاف کے اوپر، عدل کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، کھڑے رہو اور مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں سے یہ خطاب کیا۔ پہلی بات آپ سے گزارش کی کہ انصاف اور عدل کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، کھڑے رہو، ڈٹے رہو۔ پھر فرمایا شہداء للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی پیش کرو۔ اللہ اکبر، اللہ کے لیے گواہی کا مطلب کیا ہے؟ ہم اور آپ دنیا کے اندر دیکھے ہوں گے لوگ بکنے والے بہت ہوتے ہیں، کورٹ کچہری کے بیچ چلے جائیں، گواہ ہیں، دینے والے موجود ہیں، شاہدین موجود ہیں، گواہیاں دیتے ہیں، اور جو مالدار قسم کے لوگ رہتے ہیں پیسوں کے بلبوتے، دولت کے بلبوتے لوگوں کو خرید لیتے ہیں، اپنی ضمیر کو، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو سودا کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شہداء للہ، تم جب بھی گواہی کسی کا بھی بنو، کسی معاملہ کے ساتھ گواہی دو یا گواہی دینے کے لیے تیار ہو تو یہ ذہن کے اندر یہ بات رکھو کہ میں اللہ کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، یعنی اللہ نے جس چیز کے اوپر کہا ہے گواہ بننے کے لیے، حق اور حق کی تائید کرنے کے لیے ہم اسی لیے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ گواہ دینا خود آپ اپنے خلاف ہو جائیں، یعنی وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ کہہ کر کے اللہ نے کہا کہ کبھی کبھی معاملات اس قدر ہوا کرتا ہے کہ انسان کو اپنی ضمیر کے اوپر ٹھیس اور آنچ آتی ہے، وہاں بھی تم صحیح اور صاف اور سچی بات بولو، وہاں بھی گواہیاں پیش کرو، گرچہ تمہیں گواہ اپنے خلاف دینا پڑے۔ میں ایسا کیا تھا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، ہاں میں مجبور ہوں، یا پھر میں مجرم ہوں، میں ایسا ہوں، یعنی اپنے نفس کے اوپر پہلے، یعنی آپ غور کریں قرآن کریم کی ترتیب میں جو گواہی دینے کے لیے روڑا بن سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ترتیب گنا دیا۔ سب سے پہلے انسان اپنے نفس کو دیکھتا ہے، بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے، بہت پسندیدہ اور لائق کرتے ہیں لوگ اپنے آپ کو کہ میں اپنے آپ کو گڈھے میں نہیں جانا چاہتا ہوں، یا جیلوں اور سلاخوں کے پیچھے نہیں جانا چاہتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچنے کے لیے اگر کوئی شاہد کے طور پر ان سے سوال کرتا ہے کہ تم بتاؤ کہ کیا تھا یہ، یا تمہارے خلاف یہ باتیں آئی تھی، کیا تم اس طرح ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف بھی گواہ بن جاؤ۔ ایک بات یہ، دوسری بات، جب انسان، یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب والدین کی بات آتی ہے کہ آپ کے باپ نے
ایسا کیا، آپ کے والد محترم نے ایسا کیا، یا آپ کے والدین کی نسبت یہ باتیں آتی ہے، وہاں انسان گواہی دینے پہ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اویل والدین والاقربین، اگر گواہی والدین کے خلاف بھی کیوں نہ دینا پڑے، عدل کا تقاضا ہے، اللہ کے لیے شاہد کا مطلب ہے کہ تم اگر ماں باپ کی طرف یعنی لوگ بعد میں کہیں قبل اس کے کہ تم پہلے کہو کہ میرے والد گناہگار ہیں، میرے والدہ مجرمہ ہیں، میرے والد اور والدہ نے ایسا ایسا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہاں بھی گواہی پیش کر دو۔ والاقربین اب آتی ہے، ہر آدمی کی چاہت اور خواہش نفس ہوتی ہے کہ میں جہاں اپنے آپ کو بچاؤں، اپنے فیملی کو بچاؤں، وہاں وہی ضرورت پڑتی ہے کہ میں اپنے رشتہ دار کو بھی بچاؤں۔ کیا یہ سماج نہیں؟ سماج کے اندر کیا یہ رائج نہیں ہے کہ لوگ اپنے آپ کو یا اپنے والدین کے خلاف یا اپنے پڑوسیوں کے خلاف یا اپنے اقربین کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف گواہیاں دینے پہ ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے ہیں؟ اسلام کا یہ قانون ہے، رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے کہ اگر گواہی دینے کی ضرورت اور نوبت پڑے کہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہے، خونی رشتہ دار ہیں، وہاں بھی گواہ کے طور پر اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور یہ اقرار کرو کہ ہاں ہمارے یہ بھائی ہیں، ہمارے یہ بہنیں ہیں، ہمارے یہ رشتہ دار ہیں، ہمارے یہ فلاں دوست ہے، انہوں نے گناہ کیا تھا، ایسا ان کا سزا ہونا چاہیے، اسلامی طور پر ان کی سزا یہ ہے، یا فلاں یہ ہے، یہ مجرم ہے، آپ اسلامی طور پر سزا نافذ کریں۔ اسی سلسلے میں آپ غور کیجیے، ایک قبیلہ مخزوم ہے، معزز قریش کے معزز قبیلہ، اس قبیلے کے ایک خاتون فاطمہ نام کے خاتون ہے، مشہور حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ آپ غور کریں کہ وہ قبیلہ کے ایک خاتون نے چوری کر لی، اب دیکھتا ہے کہ یہ مجرمہ ہے اور اگر ان کو سزا مل جاتی ہے تو پورے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی۔ اس سلسلے میں لوگوں نے تجویز پاش کی، میٹنگ کی اور یہ فیصلہ کیے کہ کون ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ان کی سفارش کریں۔ تجویز کی کہ سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ قریب حضرت اسامہ بن زید ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہی کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں ان کی سفارش کر دیں، ان کو بخش دیں، معاف کر دیں، چونکہ اسلام کا قانون کیا ہے کہ اگر چوری کوئی کرے ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، پہلے دائیں ہاتھ کاٹیں گے، پھر چوری کرتا ہے بائیں ہاتھ کاٹیں گے وغیرہ، اس طرح کی ہے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس سلسلے میں حضرت اسامہ بن زید جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، سفارش پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہی جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان بنی اسرائیل کان اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، کہ جانتے ہو تم سے پہلی قوم بنی اسرائیل قوم تھی، معزز ترین قوم تھی، گولڈ میڈل قوم تھی، امت محمدیہ کی جو حیثیت آج ہے وہی حیثیت اس وقت تھی۔ اللہ اکبر، وہ قوم یہی کیا کرتی تھی کہ ان بنی اسرائیل کان اذا سرق فیہم الشریف، جب ان میں سے کوئی شریف آدمی، مالدار قسم کے لوگ، معزز ہستی چوری کر لیتے، ترکوہ تو ان کو چھوڑ دیتے، کوئی گناہ ثابت نہ کرتے، کوئی حد نافذ نہ کرتے، کوئی سزا نہ دیتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ایک تو یہ، دوسری طرف یہ تھی کہ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ، جب کوئی معذور قسم کے لوگ، جب کوئی کمزور طبقے کے لوگ اگر بنی اسرائیل کے اندر چوری کرتا تو اس کو کیا کرتا، فَقَطَعَهُ، تو یہ کہا کہ فَقَطَعَهُ، تو اس کو کاٹ دیتے۔ دوسری حدیث کے اندر ہے کہ حد ان کے اوپر نافذ کر دیا جاتا، سزا مرتب کر دی جاتی اور ان کو سزا دے دی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو، آب زر میں آب زر سے لکھے جانے والی یہ بات ہے، اور یاد رکھو مذہب اسلام کے علاوہ دنیا کی کوئی ایسی قانون نہیں ہے جس قانون کے اندر یہ لکھا ہو
کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو سفارش نہ کرتا ہو یا اپنے بیٹی کو وہ سزا نہ دیتی ہو. مذہب اسلام ہی ایک ایسا اسلام ہے اللہ کے نبی کے سامنے کون آواز اونچی کر سکتا تھا؟ لیکن اللہ کے نبی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں لو کانت فاطمہ لقطعت یدها، لو کان فاطمہ بنت محمد سرقت، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی یا چوری کر لی ہوتی تو یاد رکھو لقطعت یدها، میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، میں اس کا ہاتھ کاٹتا. یہ ہے سنت نبویہ، یہ ہے شریعت محمدیہ، یہ ہے قانون محمدیہ، یہ ہے قانون اسلام. باپ کو بھی نہ دیکھا جائے، بیٹی کو نہ دیکھا جائے، قبیلے کو نہ دیکھا جائے. جہاں گواہی کی بات آئے، جہاں مجرمہ اور مجرم کی بات آئے، سزا کی بات آئے، حد کی بات آئے، کھل کر کے اسلام کے اندر کہا کہ وہاں رنگ اور نسل مت دیکھو، مذہب کو مت دیکھو، یا تہذیب کو مت دیکھو، زبان اور لسان کو مت دیکھو، کالا اور گورے کو مت دیکھو. جہاں جس طرح بات کہنے کی ہے وہاں کہہ دو. یہی مذہب اسلام کی عین بنیادی تعلیم ہے اور فیکٹر ہے، اور اسلام کے تمام تر شعبہ زندگی کے اندر اس کی بنیادی تعلیم ہے. میرے بھائیو، کیا آج یہ برائی بنی اسرائیل کے ہمارے سماج میں نہیں؟ چہرہ دیکھ کر کے بات کرتے ہیں لوگ، اور یہ بات حقیقت ہے. چاہے کوئی ذمہ دار ہو، اس کے خلاف کوئی بات آئے لوگ چہرہ دیکھ کر کے بات کرتے ہیں. گھر کی بات آئے وہاں چہرہ دیکھ کر کے بات کرتے ہیں، گارجن کی بات آئے وہاں چہرہ دیکھ کر کے بات کرتے ہیں، رنگ و تہذیب کی بات یعنی دیکھ کر کے کرتے ہیں. اسلام نے کہا کوئی بھی تہذیب نہیں، کوئی بھی ثقافت نہیں، کوئی بھی مذہب نہیں، کوئی بھی رنگ نہیں، کوئی بھی نسل نہیں، کوئی کسی بھی چیز کا تفریق اور فرق نہ کرتے ہوئے اسلام عدالت کا یعنی عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے. یہ اسلامی عدالت ہے. اور اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی کئی مثالیں ہیں، کئی مثالیں ہیں. بروقتہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو فیصلہ سنایا ان میں سے ایک یہ ہے. کئی فیصلے، سینکڑوں فیصلے گنایا جا سکتا ہے. اور اسی طرح جو امارت کی اور خلافت کے دور چلا اس وقت بھی کئی مثالیں اس طرح ہیں کہ اسلام کے اندر یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ ہمارا بیٹا یا ہمارا باپ یا ہمارا رشتہ دار ہے. بارکیف کہنے کا مطلب ہے کہ میرے بھائیوں، عدل و انصاف یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، اس کو کسی طور پر چھوڑا نہ جائے. چاہے مخلوق کی بات ہو یا خالق کی بات ہو، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا جو تقاضا ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے. میرے بھائیوں، اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن حکیم پڑھیے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ لوگوں انصاف کرو، انصاف کرو. خطبہ کے وقت آپ جانتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، قریباً 6 باتوں کا حکم ہے. ہر آیات، ہر خطبے کے اندر اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے. وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل، کہ یقیناً اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے. ان اللہ یامرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے. کس بات کا حکم، کس بات کا آرڈر، کس بات کا فرمان؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بالعدل والاحسان، عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ حکم دیتا ہے احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، یہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جانبداری نہ کرو، بلکہ حکم دیا ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ بھلائی کرو، اور کہا منکر چیزوں سے رکو. بارکہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو، اور اسی طرح مذہبی اسلام کی ان باتوں کو تمام مسلمان یعنی رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ لوگوں عدل و انصاف کی تعلیم دیتے رہو، اس کے ترازو کو تھامو. اور کہا اذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، اذا قلتم فعدلوا، جب بھی تم بات کرو عدل و انصاف کی بات کرو، عدل و انصاف کی بات کرو، حق کی بات کہو، جانبداری نہ کرو، طرفداری نہ کرو، رنگ و نسل دیکھ کر کے نہ بولو،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قلتم فعدلوا، جب بھی تم بات کرو، جب بھی آواز نکلے، جب بھی گواہی دینے کی بات آئے، جب بھی شہادت دینے کی بات آئے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اعتدال کو اپناؤ اور انصاف کے ترازو کو، میزان کو تھامے رہو۔ سورہ رحمان آپ پڑھیے، ایک آیات یا دو آیات کے اندر تین جگہ میزان کا لفظ لایا ہے۔ اللہ اکبر، میزان کا کئی، میزان کا مطلب کیا ہے؟ ترازو ہے، وزن کرنا ہے، ناپ تول کرنا ہے، اعتدال کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ بارکیف اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، گرچہ وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ قریبی رشتہ داری کے خلاف زبان کھولنا پڑے تو تم حق بولو، سچ بولو، انصاف بولو، اعتدال کی راہ اپناؤ۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان تعدوا الامانات الی اہلھا، حقداروں کے ان کا حق دے دیا کرو، جس کا جو حق ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے معجزین ہیں، فیصلہ کرتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسلام کے قوانین کے مطابق انہیں فیصلہ کرنے کی توفیق بخشے۔ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا معاملہ ہے۔ بارکیف کہنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات، جو بھی امانتیں ہیں الی اہلھا، اس کے حقدار جو ہیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو ان کی امانت۔ آج امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں، کئی شکلیں ہیں ان کی خیانت کرنے کی، اور یہ خیانت ظلم ہے، اور اسلام کے اندر ظلم حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اپنے آپ کے اوپر بھی۔ اور ظلم کے تعلق سے باتیں اگر ہو جائے تو بہت ساری باتیں ہیں۔ بہرکیف کہنے کا مطلب ہے کہ ان ظلمات، یہ ظلمات جو کیا ہے؟ اندھیری رات کے مانند ہے، اندھیری رات کے مانند۔ قیامت کے دن اگر ہاتھ ایسا کریں گے نا، آپ کو ہاتھ نظر نہیں آئے گا، یہ ظلم اس قدر تاریکی بن کر کے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُم بِهِ، اللہ نے فرمایا اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب بھی تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، جب بھی صلح کرو، ملانے کی کوشش کرو، فیصلہ کرنے کی کوشش کرو، أن تحكموا بالعدل، یاد رکھو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ، اللہ رب العالمین نے کیا پیاری نصیحتیں کی ہے، کہا ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تبارک و تعالی دیکھنے اور سننے والا ہے۔ حضرات، جو آدمی جو ہے عدل کے دامن کو تھاما رہتا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، کبھی جانبداری نہیں کرتا ہے۔ اور یہ معلوم سب سے زیادہ جب انسان یعنی اپنے قریبی رشتہ دار یا اپنے آپ کو فیصلے کرنے کے اوپر کرتا ہے تو تبدیلی مزاج کمزور ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو ہار جاتا ہے انسان۔ بڑی دشواری ہوتا ہے جب اپنے قریبی رشتہ دار کا فیصلہ کرنا ہے، سب سے مشکل کام ہے اپنے رشتہ داروں کا فیصلہ کرنا، اور یقیناً اس دور سے لے کر کے آج تک ہے۔ لیکن حالات اگر ایمان آپ کے ساتھ ہے، حالات ایسا ہو کہ ایمان آپ کے مضبوط ہوں، عقیدے آپ کے مضبوط ہوں، یقیناً اگر حق کے دامن آپ تھامے ہوئے ہیں تو آپ کبھی بھی ادھر ادھر ٹامک ٹولیاں نہیں مانیں، کبھی آپ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس سچویشن میں، اس حالات میں عدل کا دامن تھام کر کے فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا، جانتے ہیں یہ بڑے خوش نصیب آدمی ہے۔ قیامت کے دن اس کا بہت بڑا مقام ملے گا، بہت بڑا منصب ہے اللہ کے نزدیک۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز عرش کے سائے، جانتے ہیں نا کوئی سایہ نہیں ہوگا، صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، 7 قسم کے لوگ ہوں گے خوش نصیب، ان میں سے پہلے شخص جو ہے وہ کون ہوں گے؟ امام العادل، عادل حکمراں، عادل امام، عادل جج، عادل قاضی، جو ہے عدالت کے اندر
بالکل عدل و انصاف کی بات کرتا ہو، طرفداری کی بات نہ کرتا ہو، تو ایسے انسان کو اللہ رب العالمین بروز حشر قیامت کے دن جہاں پہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج اگر آدمی ہاتھ اٹھا دے، بعض محدثین نے تشریح کیے کہ ہاتھ کو لگ جائے اتنے قریب ہوں گے، اور کہا کسی حدیث میں کوئی گھٹنوں کے بل، کوئی کمر کے بل، کوئی نتنوں کے بل، گناہوں کی بدولت یا اپنے اعمال کی بدولت ڈوبے ہوئے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس مومنٹ میں، اس جگہ، اس حالات میں اللہ رب العالمین اپنے عرش، جو رب العرش العظیم کہا ہے، اس عرش کے اندر جگہ دیں گے۔ ان میں سے پہلا آدمی ہوگا الامام العادل، انصاف کرنے والا امام، حکمران، بہت بڑی چیز ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور علی یمین الرحمن الذین یعدلون فی حکمہم واہلہم وما ولوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، کہ کہا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو آدمی انصاف کرتا ہے اتنے پسندیدہ اور اتنے اچھے انسان ہوتے ہیں کہ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، اللہ رب العالمین کے سامنے نور کا ایک مینار ہوگا۔ یہ مینار دیکھ رہے ہیں، اسٹیج، نور کا ایک مینار ہوگا قیامت کے دن، اور اسی نور کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے۔ وہ کون آدمی ہوگا؟ وہی خوش نصیب ہوگا جو ایسی سچویشن میں حق بولتا ہو، حق کا ساتھ دیتا ہو، حق کا دامن تھاما ہوا رہتا ہو، اور تا دم حیات حق بات کرتے کرتے مر جاتا ہو۔ آخرت میں جب جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعزاز کی صورت میں ایسے بندوں کو نور کے منبر پر جلوہ افروز فرمائیں گے، اور اس جگہ پر یمین الرحمن عز و جل، اللہ رب العالمین اس کے دائیں جانب ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الذین یعدلون فی حکمہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں کے اندر عدل و انصاف کے دامن کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ وَعَلِيهِمْ، جب بھی بات میٹر اپنے گھر والوں کی آتا ہو، وہاں بھی اپنے اہل و عیال کو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ وَمَا بُلُّ، جو ان کے مادیات ہے، وہاں بھی عدل و انصاف کا تقاضا ہے، وہ کرتا ہے۔ بارکیف اللہ رب العالمین کہتا ہے یہی جو اچھے اعمال ہیں، کار خیر ہیں، جس کے عوض اللہ رب العالمین قیامت کے روز نور کے منبر پر ان کو جلوہ افروز فرمائیں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے اعزاز ترین انسان ہیں، معزز ہستیاں ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری صفت ہے، مسلمان تو مسلمان اگر عدل و انصاف کسی مشرک کے ساتھ، عدل و انصاف کسی مشرک کی صفت ہو، کسی کافر کی صفت ہو، اللہ کے نزدیک بھی اور اللہ کے نبی کے نزدیک بھی وہ محبوب انسان ہے، پیارے اور اچھے انسان ہیں۔ اس سلسلے میں آپ مکی زندگی کی سیرت پڑھیں گے، آپ کو معلوم ہوگا مکہ کی زندگی صحابہ کرام کے لیے اجیرن کی زندگی بن چکی تھی، تڑپائے جا رہے تھے، ستائے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بلکہ مشورہ دیا کہ صحابہ کرام اب یہاں رہنے کے لائق نہیں ہے، تم سب حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ حبشہ کے ہاں یعنی ملک حبشہ کے اندر جس کی حکومت تھی کرسچن کی تھی، عیسائیوں کی تھی، مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے ہوئے یا مشورہ دیتے ہوئے فرمایا حبشہ چلے جاؤ۔ صحابہ کرام گئے، وہاں رہے بھی، اور اس موقع سے کہا کہ میں اس لیے کہتا ہوں فَإِنَّ بِهَا مَلِكٌ لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ، وہاں کے بادشاہ ایسے بادشاہ ہیں جو کسی بھی باشندہ کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، انصاف کرتا ہے، انصاف پسند ہے، ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک محبوب انسان وہ انسان بن جاتا ہے جو یہودی ہے، یہ جو عیسائی ہے، حبشہ کے بادشاہ ہیں، مسلمانوں کو وہاں جانے کا حکم دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا جس سماج کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر، جس جو ہے سماج کے اندر انصاف نہ ہو، عدل نہ ہو، ظلم ہو، وہاں امن کبھی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔
امن و شانتی نہیں آ سکتی ہے۔ وہاں سے انسان کو ہجرت کر جانا چاہیے یا کسی طرح ظلم کو مٹانا چاہیے۔ بارکیف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کئی زیادہ اس سلسلے میں ہیں۔ اس سلسلے میں آپ اگر دیکھیں گے تو دنیا میں سب سے زیادہ انصاف کرنا دشوار تو ہوتا ہی ہے رشتہ داروں کا۔ اس سلسلے میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو پڑھ لیں، وقت چونکہ ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح خلافت، چاہے ابو بکر صدیق ہو خلافت اولا، یا حضرت عمر فاروق ہو، یا حضرت عثمان غنی ہو، حضرت علی ہو، آپ ان کے ادوار کی تاریخ پڑھیں، معلوم ہوگا کہ عدل و انصاف کے دامن کو کس طرح انہوں نے تھاما تھا، کس طرح سینچا تھا۔ اور یہی وجہ ہے، یہی عدل و انصاف ہے کہ صحابہ کرام کو صرف ایک ملک نہیں پورے جزیرۃ العرب دے دیا گیا تھا۔ آج اتنے ملک ہیں، قریباً 57 ممالک ہیں، قریباً 57 ممالک مسلمانوں کے، جن کے حکمراں، جن کے تاجدار مسلمان ہیں۔ آج صحابہ کا دیا ہوا ہم سے سنبھلا نہیں جا رہا۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ صحیح نہیں، ہمارا ایمان صحیح نہیں، ہمارا کلچر و تہذیب صحیح نہیں ہے، ہماری نیت بھی صحیح نہیں ہے، کھوٹ ہے۔ ظاہری طور پر کچھ ہیں، باطنی طور پر کچھ ہیں، ان کی اصلاح کی اس کو ضرورت ہے۔ بارکیف کہنے کا مطلب ہے اسلام، مسلمان تو مسلمان، اگر آپ کے حریف ہیں، دشمن بھی ہیں، آپ کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتا ہے، لیکن وہاں بھی اگر گواہی دینے کی بات آئے، اسلام نے دشمن کے ساتھ، حریف کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن حکیم آپ پڑھیں، قرآن حکیم کے اندر فرمایا، کہا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کوئی بھی قوم، کسی بھی قوم کی دشمنی، یا کوئی آدمی آپ سمجھ لیں، کسی آدمی کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف کرنے سے نہ روکے۔ اللہ اکبر، کہا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، تمہیں اس بات پر نہ ابھارے، شنان قوم، کسی قوم کی دشمنی، عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اس بات پر کہ تم اس کو انصاف اور عدل نہ کرو، بلکہ اللہ نے فرمایا اعدلوا، اے مسلمانوں، قرآن کا یہی پکار ہے، رب کائنات کی یہی آواز ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی فرمان ہے کہ تمہارے دشمن، تمہارے حریف بھی، اگر وہاں بھی فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑے، تمہارے حریف بھی ہیں، تمہارے دشمن بھی ہیں، لیکن تمہارا یہ دل، تمہارا کلیجہ اس بات کی طرف دعوت نہ دے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو، اعدلوا، بلکہ تم اس کے ساتھ بھی اعتدال کا حکم دو، یعنی عدل و انصاف کرو۔ کیوں؟ هو اقرب للتقوی، یہ پرہیزگاری کا زیادہ قریب ہے، یہ تقوی کا زیادہ قریب ہے۔ متقی بندہ جب ہو تو یقیناً وہ دشمن ہو پھر بھی ان کے ساتھ حق کا فیصلہ کرے گا، دوستوں پھر بھی کرے گا، قرابت داروں پھر بھی کرے گا، دور کے رشتہ، بعید کے رشتہ پھر بھی کرے گا۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک آخری واقعہ میں بیان کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں خیبر کے موقع پر، خیبر میں کون تھے؟ آپ اگر گئے ہوں خانہ کعبہ یا مدینہ کی سرزمین تو آپ خیبر بھی تشریف لائے ہوں گے۔ خیبر کے یہاں، یعنی خیبر کی جو بستیاں تھی وہاں پہ یہودی قابض تھے، اور اس روئے زمین کے سب سے ذلیل ترین اگر کوئی قوم ہے وہ یہودی ہے، مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن ہے۔ خیبر میں یہودی تھے، وہاں پہ مسلمان اور یہودیوں کے بیچ جنگ ہوتی ہے، اس صورتحال میں مسلمان جیت جاتے ہیں۔ اختصار یہ ہے، جیتنے کے بعد وہاں سے لوگوں کو بھگاتے نہیں، یہودیوں کو کہتے ہیں کہ ایک شرط ہے کہ تم یہیں رہو، لیکن یہ کھیتی ہے، یہ باغات ہیں، یہ کاشتکاری ہے، تم ہی اس کو سینچو، تم ہی اس کو بو، لیکن آدھی فصل مسلمانوں کو دینی ہے اور آدھی فصل تم کو رکھنی ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے یا سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجتا، عبداللہ بن رواحہ۔ عبداللہ بن رواحہ بڑے ذوالعقل انسان تھے، وہ بہت ہی شاطر تھے،
وہ باغات کو دیکھتے ہوئے بھانپ لیتے تھے کہ اتنا پھل آئے گا، کتنی کھیتی ہوگی اس میں۔ کہا کہ بھائی آپ اتنے اس میں سے حصہ دے دو۔ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا نہیں، چونکہ وہ لوگ گبن کیا ہوا تھا، چھپا کے رکھا تھا۔ تو اس سلسلے میں کہا کہ دیکھو سب سے مبغوض انسان میری نظر میں تم لوگ ہو، لیکن میں سب سے پسندیدہ انسان کے نمائندہ ہوں، بھیجا گیا ہوں، میں تمہارے ساتھ انصاف کروں گا، خلاف ورزی نہیں کروں گا، ظلم نہیں کروں گا۔ لہٰذا فیصلہ انہوں نے کر دیا کہ اتنا تم کو تو اتنا مجھ کو، یعنی مسلمانوں کو دینا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات جب ہوتی ہے تو کہا یہودی یہ بات سننے کے بعد کہتا ہے بہذا العدل، یہ انصاف، یہ عدل اور یہ فیصلہ ایسا فیصلہ ہے قامت السماوات والارض، اسی فیصلے کی وجہ سے آسمان اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی چھتیں ہیں، آسمان قائم ہے، زمین بھی ٹھہری ہوئی ہے، اسی فیصلے کے بدولت۔ تو مسلمانوں یہ عقیدہ اور یہ ایمان، ہم مسلمانوں کے تہذیب اور ثقافت اور ہمارے فیصلوں کی وجہ سے یہودی ماننے کے لیے قابل مجبور ہو گئے، مانا بھی، اسلام بھی قبول کیا۔ آج میں دعوت دیتا ہوں آپ بھی اپنے آپ کو فیصلہ صحیح کرنا شروع کر دیں۔ مجرم ہے تو مجرم کے قائل ہو جائیں، گناہگار ہیں تو گناہ کو قبول کر لیں، اور اگر حق گو ہیں تو حق بات بھی کریں، لیکن یاد رکھیں صحیح کما حق کہو جو اسلامی تعلیمات ہے عدل و انصاف کا، اگر اس کا تقاضا برقرار رکھیں گے آج ہمیں اتنی دعوت دینے کی ضرورت شاید نہ پڑے، شاید نہ پڑے۔ دور سے جاتا تھا نا صحابہ، دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، اس قدر ان کی تہذیبیں تھی۔ ہماری تہذیب ہے کسی سے لین دین کیے تو بھول گئے، دکانیں چھوڑ دیے، آدمی کو بھول گئے، فون اٹھانا بند کر دیے۔ الیاذ باللہ، یہ مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ سے انہی چند کلمات پر میں دعا گو ہوں کہ بار الہ ہم سارے مومنین اور مسلمین کو کتاب و سنت سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو عدل و انصاف اور میزان کا درس ہے، جو حکم ہے، اللہ ہم مسلمانوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، چاہے اپنے خلاف ہوں، رشتہ داروں کے خلاف ہوں، والدین کے خلاف ہوں۔ اللہ حق بات کہنے، حق بات کے ساتھ دینے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اللہ ان میں کھڑے اترنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اللہ ہمیں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورت فرما دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک الرعوف الرحیم۔